قرآن پاک میں اللہ نے پیارے نبی کو مخاطب فرما کر ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے. آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے پیارے نبی کو مخاطب فرما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیں، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیت سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رساں ہے. مومنین کے لیے تو ظاہر ہے، کفار کے لیے بھی اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ مومنین میں داخل ہوں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے. ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو چکا ہے. وعظ کا مقصد باعلم چستگی تقریر بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل. اللہ حفاظت فرمائے. بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. اگر کوئی تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل. ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں محض اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نیت یہ ہو کہ اللہ کی بڑائی خود ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے. بے شک بے شک بے شک. اگر مقصد یہ ہوگا کہ میں اللہ کی بڑائی بیان اس لیے کروں کہ لوگوں کے اندر اللہ کی بڑائی اترے تو یہ اس کا دھوکہ ہے. دوستو، ہدایت اللہ دیتا ہے، گمراہ اللہ فرماتا ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کسی نبی رسول کا کام ہدایت کا دینا نہیں تھا، ہدایت کی محنت کرنے کی ذمہ داری لازم تھی، کیونکہ بھیجے ہی اسی لیے گئے تھے. اسی طریقے سے شیطان کا کام گمراہ کرنا نہیں ہے. ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. بے شک بے شک. شیطان تو کوششیں کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی. شیطان میں طاقت نہیں ہے کسی کو گمراہ کرنا. جیسے انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا کسی کو ہدایت کا دینا. اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے پیارے نبی کو مخاطب کر کے، اے نبی ہدایت ہم دیتے ہیں،
پیارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ایمان میں داخل ہو جائیں۔ آخری وقت تک کوشش کی۔ پیارے نبی نے فرمایا، چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت والے دن میں گواہ بن جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، بھتیجے میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو لوگ کہیں گے ابو طالب نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ پیارے نبی بہت غمگین ہوئے ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری اور پیارے نبی کو مخاطب فرما کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی ہدایت ہم دیتے ہیں۔ دوستوں، ہدایت پیارے نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ کے چچا کلمہ پڑھ لیتے، بے شک بے شک کیونکہ آپ چاہتے تھے میرے چچا ایمان میں داخل ہو جائے۔ ہدایت رسولوں کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لے آتا۔ ہدایت رسولوں کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا ایمان لے آتے۔ ہدایت رسولوں کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باوجود رشتہ دار ہونے کے قارون ایمان نہیں لایا۔ ہدایت رسولوں کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ بھی ایمان لے آتا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے شک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے ہدایت رکھی، بلکہ ہدایت والی محنت کا کرنا لازم ہے۔ بے شک اللہ ہدایت کن کو دیتا ہے اور اللہ گمراہ کنہیں فرماتا ہے؟ ایک ہوتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، جن کی طبیعت نیکی کی طرف چلتی ہے، سچائی کو جلدی اپنا لیتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت سچائی کی طرف چلتی ہے، مائل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر سچائی پیش کی جائے تو جلدی اپنا لیتے ہیں، صحیح راستہ، صحیح بات، صحیح طریقہ۔ ایسے لوگ جو نیکی کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک اور دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جن کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہوتی ہے، برائی کی طرف چلتے ہیں، گمراہی کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی طبیعت خود ان کو اندر سے آمادہ کرتی ہے غلط راستہ اختیار کرنے کو۔ ایسے لوگ
بد نصیب لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ بے ایمانی کو اپنا لیتے ہیں، برائی کو اپنا لیتے ہیں، غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ایسے لوگ سراسر گمراہی میں ہیں. یہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے انسانوں کے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں. بے شک بے شک. ایک رحمانی طاقت، ایک شیطانی طاقت. جن کی طبیعتیں بھلائی کی طرف چلتی ہیں اور بھلائی کو اپنا لیتے ہیں، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. اور دوسری قسم وہ ہے جو شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے ہیں، بے ایمانی کا راستہ، برائی کی طرف ان کی طبیعت چلتی ہے، اندر سے آمادہ کرتی ہے ان کو، اور غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور سچائی سے جی چراتے ہیں، برائی کو آسانی سے اپنا لیتے ہیں. ایسے لوگ اپنا اختیار شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی نفس کے غلام بن جاتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنی جی چاہی کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں اور پھر اسی میں ثابت قدم رہتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان پہ حالات لاتا ہے مختلف، تاکہ یہ لوگ پلٹا کھا جائیں، ہدایت کی طرف رائے راز پہ آ جائیں. لیکن جب یہ بے ایمان لوگ حد درمی میں اتر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ فرما دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے تو کوشش کی، بے شک بے شک. ہدایت والا راستہ بتایا، اس کی دعوت دی. ایسے ہی شیطان کوشش کرتا ہے گمراہی والے راستے کی طرف چلانے کی. ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. بے شک. انسان کی طبیعتیں دو ہی طریقے کی ہیں، ایک رحمانی، دوسری شیطانی. ایمان والے ایمان کی محنت کریں گے، دین کی محنت کریں گے، انشاءاللہ برائیاں دنیا سے مٹنے لگیں گی انشاءاللہ. اور بے دینی چھڑ جائے گی اور دین کی فضائیں قائم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ اچھے نتائج اس کے لائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. صحیح راستہ اختیار کریں گے جس پر کامیابی کے وعدے اللہ کے ہیں قرآن پاک میں، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھو دوستو، انبیاء علیہ السلام والی محنت، یہ نبیوں والی محنت، یہ رسولوں والی محنت، یہ پیارے نبی والی محنت، دعوت اللہ، دعوت الخیر، یہ پیارے نبی والی محنت،
اس کا نتیجہ اللہ نے یہ نکالا کہ آج الحمدللہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور دنیا میں کروڑوں ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ اگر ہم ایمان والے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں، ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور پوری دنیا میں ایمان کی فضائیں قائم ہو جائیں، لوگوں کی زندگیاں ایمانداری پہ آ جائیں، لوگ بے ایمانی سے بچ جائیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں ایمان کی فضائیں قائم ہو جائیں، یہ سلسلہ باقی رہے، اس کے لیے ہمیں وہی پیارے نبی والی محنت کو اپنانا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پیارے نبی والی محنت، ایمان کی محنت، یہ نمونہ ہے بے شک قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس لیے دنیا میں بسنے والے تمام انسان یہ نیتیں کریں، انشاءاللہ پیارے نبی والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، انشاءاللہ تاکہ یہ ایمان کی فضا پورے عالم میں قائم ہو جائے اور بے دینی کی گھٹائیں چھٹ جائیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ دوستو، جب ہم پیارے نبی والے کام کو اپنا کام بنائیں گے، پیارے نبی والی محنت کو اپنی محنت بنائیں گے، پیارے نبی والی فکر کو اپنی فکر بنائیں گے، پیارے نبی والے غم کو اپنا غم بنائیں گے، پیارے نبی والے درد کو اپنا درد بنائیں گے، پیارے نبی والی بے چینی کو اپنی بے چینی بنائیں گے، پیارے نبی والی بے قراری کو اپنی بے قراری بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے گا، بے شک پریشانیوں کو ختم فرما دے گا، بے شک پھر اللہ کی خاص مدد متوجہ ہوگی کہ کامیابیاں قدم چومیں گی۔ دوستو، اللہ یہ دعوت کا کام کرنے والوں کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت پیدا فرمائے گا، وقت میں برکت پیدا فرمائے گا، دعاؤں میں قبولیت پیدا فرمائے گا۔ انسانوں کو، جو دنیا میں بسنے والے انسان ہیں، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا، حتیٰ کہ دنیا کے تمام انسان، جنات، حیوانات، جنگل میں رہنے والے جانور، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، اور تری میں، سمندر میں، دریاؤں میں رہنے والے جانور، تمام مخلوق کے اندر اللہ محبت پیدا فرما دے گا، بے شک حتیٰ کہ ملائکہ، فرشتوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا۔ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے اللہ، جبرائیل، فلاں ابن فلاں بندے سے ہم محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں کے اندر، فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت رکھتا ہوں، اے تمام فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ سبحان اللہ تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں، اے دنیا کے بسنے والے جاندار لوگوں اور بے جان لوگوں، فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، حضرت جبرائیل بھی محبت رکھتے ہیں،
اور تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی محبت کرو۔ پھر اللہ تمام مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے، ہر شے اس سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اگر چاہتے ہیں اللہ کا غیبی نظام ہماری حمایت میں آ جائے، اللہ کی ذات عالی کی خاص مدد ہمارے ساتھ متوجہ ہو جائے، تو پھر اللہ کی رضا کے واسطے اللہ کی بڑائی بیان کریں، پیارے نبی والے کام کو، دعوت والے کام کو، ایمان کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، تاکہ یہ اللہ کی بڑائی خود ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے، تاکہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔